السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوریز پر۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں نبیوں کے حوالے سے۔ آج ہم بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع سے ان کے وفات تک قرآن حدیث کے حوالے سے واقعہ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا ویڈیو مختصر ہوتا ہے، ویڈیو میں بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں ہوتا، صرف قرآن حدیث کے حوالے سے نبیوں کا واقعہ ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ آگے سنیں۔ دوستو، فرعون مصر یعنی ایجپٹ کا وہ ظالم بادشاہ جس نے مصر پر سینکڑوں سال حکومت کی، وہی فرعون جس نے خدائی دعویٰ کیا، وہی فرعون جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، وہی بنی اسرائیل جس کے اندر 50,000 انبیاء اکرام تشریف لائے۔ فرعون نے خدائی دعویٰ کر کے لوگوں کو مجبور کر کے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس کے سامنے ہزاروں لوگ اسے سجدہ کیا کرتے تھے اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ سو رہا تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کے گود میں گرا یا اس کے محل پر گرا اور اس کا محل جل کر خاک ہو گیا۔ وہ جب اٹھا تو بہت گھبرایا، صبح دربار لگایا اور نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر میرے محل پر گرا اور میرے محل میں آگ لگ گئی، اس کی تعبیر بتاؤ۔ نجومیوں نے بتایا کہ آپ کی حکومت میں یا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ آپ کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تعبیر سننے کے بعد اس نے یہ اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ پھر ایک گھر کا مالک جس کا نام عمران تھا، ان کے گھر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا پیدا ہوا جس کو آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ چوکیدار ان کے گھر کے باہر بھی موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی والدہ کو بہت فکر ہوا، اب کیا کریں؟ چوکیدار باہر کھڑا ہے، اگر معلوم ہو گیا تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک خیال آیا کہ ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے دریا میں ڈال دیا گیا اور ان کی بہن سے کہا گیا کہ تم دیکھتی جاؤ وہ کہاں جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صندوق دریا میں بہتی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے پیچھے پیچھے دریا کے کنارے کنارے چڑھتی رہی۔ فرعون کی بیوی اور ان کی سہیلیاں نہا رہی تھی، تبھی ان کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خزانہ ہو، قریب گئی، ان کو نکالا گیا اور جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت چاند سا چمکتا ہوا بچہ دیکھ کر سب حیران ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ جس کو کوئی اولاد نہ تھا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا اور محل میں آ گئی۔ فرعون کو جب معلوم ہوا تو کہا یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو تہس نہس کر دے گا، اسے قتل کر دو۔ فرعون کی بیوی بولی تمہیں تو سب بچہ وہی دکھائی دے رہا ہے، تم کو بتایا گیا ہے کہ وہ بچہ بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن یہ بچہ دریا سے ملا ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ کیا تم کو یہ بچہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ہے؟ 1 سال سے بچوں کو قتل کر رہے ہو، اب تک وہ بچہ باقی ہوگا؟ اور فرعون کو بھی بات سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ اپنے گھر گئی اور کہا اماں وہ تو وہیں چلا گیا جہاں سے ہم اسے بچانا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، اس کی مصلحت وہی جانے، اور کہا تم اس پر نظر رکھو کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن لوٹ گئی محل کے طرف۔ 2 دن گزر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ فرعون پریشان، ان کی بیوی پریشان، محل کی ساری عورتیں پریشان کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آئی اور کہا کہ میں ایک ایسی دائی یعنی دودھ پلانے والی کو جانتی ہوں جو کہ بہت ہی نیک ہے، شاید اس کا دودھ پی لے۔ فرعون کی بیوی نے کہا فوراً اس کو بلا لاؤ۔ یہ وہاں سے گئی اپنے گھر اور اپنی ماں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلا کر لے آئیں، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں رکھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس کے بعد محل میں شور ہو گیا کہ بچے نے دودھ پی لی۔ فرعون آیا اور بولا کہ تم ہر روز میرے بچے کو دودھ پلا دیا کرنا اور اپنا معاوضہ لے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی رہی اور معاوضہ بھی لیتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں رہنے لگے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون گود میں لیے بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے فرعون کا سر چکرا گیا۔ فرعون فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچے گود سے ہٹا دیا اور کہا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت برباد کر دے گا۔ اس کی بیوی نے کہا بچوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ کسی کو بھی تھپڑ مار دے، کسی کی داڑھی نوچ لے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فرعون نے کہا ہم اس کا امتحان لیں گے، اور ایک جگہ پھول رکھا اور ایک جگہ آگ رکھا، اور کہا کہ اس نے پھول اٹھایا تو پکا یہ وہی بچہ ہے، اور اگر آگ اٹھایا تو یہ کوئی اور بچہ ہے۔ 2-4-10 لوگ جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ اور پھول رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھول کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ آگ کی طرف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو ہاتھ میں لیا اور آگ منہ میں رکھ لیا، جس سے ان کی زبان جل گئی، جس کی وجہ سے بہت دنوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہلکا ہکلاتے رہے۔ اس کے بعد فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 25 سے 30 سال تک محل میں رہے۔ اس کے بعد دینی دعوت دینے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل سے نکلنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات فرعون کے محل سے نکل گئے مدین کی طرف۔